اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 7۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان بے ایمانوں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے، اور اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس آیت نمبر 53 اور دوسرا مقام سورہ سبا آیت نمبر 3 ہے۔ دوسری بات کہ یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے تاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی، نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کیلنڈر کا کھیل اور فعل عبثی قرار پائے گی، جبکہ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے، اس کا تو کوئی فعل عبث ہے ہی نہیں۔ چہ جائے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اور تیسری بات، یہ دوبارہ زندگی انسانوں کو کتنی مشکل یا مستبعد نظر آتی ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ، لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کو کہا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور وہاں پر حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اچھا کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا برا بدلہ ملے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، اور کہا تھا کہ بیٹیا زندگی بھر صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھتی رہنا، اس کو چھوڑنا مت۔ پڑھیے میرے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اے ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے، اے مخلوقات کو قائم رکھنے والے، میں آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ آپ میرے تمام احوال درست فرما دیجئے اور مجھے ایک بار آنکھ جھپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ جو شخص یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے
تو گویا اس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگ لی۔ بیہقی میں دعا ہے، اور میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی صبح شام کی دعاؤں میں نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔